کے پی اسمبلی اجلاس کے دوران ہنگامہ رائے اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں ہاتھا پائی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو مائک دینے پر اپوزیشن اراکین نے احتجاج کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے خط پر الیکشن کمیشن نے کل اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں اسپیکر کی جانب سے مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس کے بعد مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اور تحریک انصاف نے نئے احتجاجی پروگرام کا شیڈیول تیار کر لیا۔ 11 اکتوبر کو ملتان اور ساہیوال میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب میں احتجاج کے بعد اسلام آباد میں احتجاج کی دوبارہ کال دی جائے گی۔ پی ٹی ایم نے پاکستانی پرچم کو نذر آتش کیا۔ بیرون ملک پاکستانی سفارتخانوں پر حملے کیے۔ پی ٹی ایم کو بیرون ملک سے فنڈنگ کی جا رہی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ پی ٹی ایم کے حملوں میں افغان باشندے بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ سب چیزیں ثابت ہونے کے بعد پی ٹی ایم پر پابندی لگائی گئی۔ تحقیقات ہو رہی ہے کہ پی ٹی ایم کو فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج اور پی ٹی ایم کا گٹھ جوڑ تشت ازبام۔ فتنہ الخوارج نے پشتون قومی عدالت کی حمایت میں ضلع خیبر میں 5 روزہ فائر بندی کا اعلان کر دیا۔ فائر بندی 9 سے 13 اکتوبر تک عمل پذیر ہوگی۔ قلعدم پی ٹی ایم کی سرگرمیاں بظاہر پشتون عوام کے حقوق کی جنگ ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایک دن کی جو سٹرائف ہے یا سٹرائک ہے، میں دونوں چیزوں کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ عوام اور ملک کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے اور سوچنا پڑے گا کہ اس کی معیشت پہ کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ احتجاج اور ہڑتال سے ایک دن میں 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ احتجاج کے باعث پچھلے 3 سے 4 دن میں اسلام آباد میں 8 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہڑتال کرنے والے اپنے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کریں۔ میکرو اکانومک کے استحکام میں بار بار ناکامی ہوتی رہی۔ اقتصادی ڈھانچے میں اصلاحات کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ روپے کی قدر میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ قرضوں کے بوجھ تلے دبی حکومت کا مزید قرضوں کا پلان۔ وزارت خزانہ نے مالی سال 2024-25 کے لیے 19.2 ارب ڈالر کا قرض پلان تیار کر لیا ہے۔ سعودی عرب سے 1.2 ارب ڈالر کی سہولت لینے کی یقین دہانی بھی حاصل کر لی۔ دبئی اسلامک بینک 1 ارب ڈالر، اسلامی ترقیاتی بینک 430 ملین ڈالر فراہم کرے گا۔ عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت دیگر بینکوں سے 4.5 ارب ڈالر قرض لیا جائے گا۔ 2014 اور 15 کی سازش کو کسی صورت دہرانے نہیں دیں گے۔ فسادیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا افسوس کی بات ہے کہ چین کو یقین دہانی کے باوجود کراچی کا واقعہ ہوا۔ بشام واقعے کے بعد چین کی طرف سے تشویش کا پیغام ملا تھا۔ چین جاگ کر یقین دہانی کرائی تھی کہ حکومت نے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے ہیں، لیکن کراچی جیسے واقعات ملک کے خلاف سازش ہیں۔ جادو ٹونے سے کسی ملک نے ترقی نہیں کی۔ آئینی ترامیم کے معاملے پر حکومت نے مولانا فضل الرحمان کی تجویز مان لی۔ ایس سی او کانفرنس کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان اپنا مسودہ 2 سے 3 دن میں حوالے کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنا مسودہ جے یو آئی سے شیئر کرے گی۔ ججز سیکولری کے طریقہ کار سمیت دیگر امور پر ترامیم بعد میں لائی جائے گی۔ آئینی ترامیم سے آئین کا حلیہ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا الزام، کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے بھی سر کاٹے جا رہے ہیں، بلاول بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ایک ٹولہ آئین کو پشت میں رکھ کر ایسے اقدامات کر رہا ہے۔ ایسی حرکتوں سے ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آئینی ترامیم میں جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ناقابل قبول ہیں۔ اپنے عہدے چھوڑ کر میدان میں آئیں کہ ہم بتائیں کون ہیں۔ ہمیں بندوق اٹھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آئین کی تبدیلی کے ذریعے آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا تھا کہ ہمیں پیغام دیا کہ کے پی کے عوام کی کوئی حیثیت نہیں، ہم وہ پارلیمنٹ چاہتے ہیں جو آئینی طریقے سے آئی ہو۔ بانی پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح کہا ہے کہ نہ ہماری فوج سے لڑائی ہے اور نہ ہی کوئی ہم فوج مخالف ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کا کے پی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا کے پی کے علاوہ جلسہ کرنے کے لیے ہر جگہ فسائیت کی جاتی ہے۔ ہمیں جلسوں کے لیے ایسی جگہیں دی گئیں جیسے ہم جانور ہوں۔ کے پی ہاؤس پر رینجرز اور پولیس نے دھاوا بولا۔
इसराइल की लेबनान पर वहशियाना बमबारी जारी। सेहूनी फौज ने बैरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर बम बरसा दिए। सीनियर रहनुमा सुहेल हुसैन हुसैनी को निशाना बनाने का दावा। मैसर, जबल, रिशाफ और मुजीब के इलाकों में हमलों में मुतअद्दिद शहरी शहीद और जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। तल अवीव में सेहूनी खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर, हाइफा शहर और दीगर गैर कानूनी सेहूनी आबादकारी वाले इलाकों पर मिसाइल दाग दिए। सेहूनी फौज को शदीद नुकसान पहुंचने की इत्तलात। हिजबुल्लाह इसराइली जारियत और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। हिजबुल्लाह के नायब नईम कासिम का कहना है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद सेहूनी गासिब फौजें लेबनान के अंदर दाखिल नहीं हो सकीं और आने वाले दिनों में दुनिया लेबनानी मज़ाहिमत हिजबुल्लाह के दरख्शां कारनामे देखेगी। गजा पर जारी जारियत रुकने तक यानी जंग बंदी ना होने तक लेबनान के महाज से दुश्मन के खिलाफ जारी मज़ाहिमत में नहीं रुकेगी। चीन की लेबनान को हंगामी बुनियादों पर तिब्बी इमदाद का ऐलान। चीन की सरकारी इमदादी एजेंसी के तर्जुमान ली मियांग का कहना था कि लेबनान में ज़मीनी हमले शुरू होने के बाद तिब्बी सहूलियात पर दबाव में इजाफा हुआ है। इमदाद लेबनान को इस मुश्किल सूरत हाल से निमटने में मुआवनत फराहम करेगी। गजा में सेहूनी फौज की इसराइली दहशतगर्दी जारी। आज भी गजा पर बम बरसा दिए। बुरीज कैम्प, रफात, अलबला समेत कई इलाकों में सुबह से जारी हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 25 से जायद फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 41,965 हो गई। शुमाली गजा में मज़ाहिमतकारों की जवाबी कार्रवाइयों में एक सेहूनी फौजी हलाक। सेहूनी फौज की मगरबी किनारे जनीन शहर पर भी जारियत, कई फलस्तीनी जख्मी। दुश्मन ईरानी आज़म को आजमाने की कोशिश न करे। इसराइल पर दागे गए मिसाइलों के जवाब में मुमकिन इसराइली जारियत की खबरें हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इसराइल ने तेहरान की तरफ किसी भी जारियत की कोशिश की तो याद रखे ईरानी मिसाइल दुश्मन को कहीं भी निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि फ़लस्तीन इसराइल जंग में कई शहरों को बुरी तरह से नुकसान उठाना पड़ा है। गजा जंग बंदी मुआहदे के हुसूल के लिए काम करना बंद नहीं करेंगे। तुर्क सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गजा का कसाई करार दे दिया। कहा फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल को कीमत चुकानी होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू का मवाजना नाज़ी जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से किया। गलत फहमियाँ मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को मज़ीद बढ़ा सकती हैं। इसराइल खत्ते में मुकम्मल जंग बंदी नहीं चाहता। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने खबरदार कर दिया है कि अमेरिका और इसराइल को ईरान से मोहतात रहना चाहिए। अमेरिका और इसराइल के ईरानी जंगी क़ुव्वत से मुतालिक अंदाज़े गलत साबित हो सकते हैं, जैसा कि ईरान ने हाल ही में तल अवीव पर मिसाइल दाग कर साबित किया।